او بھائی شہناز، جلدی کر، ناشتہ لے بھی آ۔ رات تجھے بتایا بھی تھا کھیتوں پر صبح مجھے جلدی پہنچنا ہے۔ شوکت نے پھر پانی کا رولا ڈالا ہوا ہے۔ کرامت علی نے ماں کے پاس چارپائی پہ بیٹھتے ہوئے بیوی کو آواز لگائی۔ فرما بردار شہناز بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ دیسی گھی سے چوپڑی روٹیاں، تازہ مکھن سے بھرا پیالہ، دہی کا کٹورا اور جھاگ اڑاتی لسی کا بڑا سا گلاس اس نے کرامت علی کے سامنے رکھ دیا۔ کرامت علی بسم اللہ پڑھ کر شروع ہو گیا۔ واہ بھائی شہناز، بڑا سواد رکھا ہے رب سونے نے تیرے ہاتھ میں، قسم سے مزہ آ گیا۔ بڑی سی ڈکار لیتے کرامت علی نے شکر الحمدللہ پڑھتے ہوئے بیوی کو سراہا۔ شہناز اس تعریف پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ شفاف ندی کی پانی جیسی ہنسی، پاکیزہ اور من کو اندر تک سیراب کرتی۔ لے اب تجھے دیر نہیں ہو رہی، بیوی کے ساتھ ہنسی ٹھٹول کرنے بیٹھ گیا ہے۔ ماں نے ٹوکا تو کرامت علی نے ساتھ والی چارپائی پہ سوئے اپنے 4 سالہ بیٹے علی حسن کی پیشانی پر بوسہ لیا اور جلدی سے صافہ کندھے پہ رکھتا ڈیوڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اماں جی، آپ کے لیے ناشتہ لے آؤں؟ ہاں بھائی، زحمت نہ ہو تو مجھ بڑھیا کو بھی کچھ کھانے کو لا دو۔ ارے واہ، زحمت کیسی ماں جی، آپ کی خدمت تو فرض ہے مجھ پر، اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو 100 بار پیش کی معافی۔ کانوں کو چھوتے ہوئے شہناز نے حسب عادت کھلکھلاتے ہوئے کہا، سخت زہر لگتی ہے تیری یہ ہر وقت کی کھی کرنے والی عادت۔ کیا کروں ماں جی، عادت جو ٹھہری سر کے ساتھ ہی جائے گی۔ ساس کے سامنے تازہ پراٹھا، بلائی کا پیالہ اور بھاپ اڑاتا دودھ پتی کا کپ رکھتے ہوئے بامشکل اپنی ہنسی پر باندھا اور مڑ کر علی حسن کو اٹھانے لگی۔ چل اٹھ جا میرا پتر، شاباش، دادی کے ساتھ ناشتہ نہیں کرے گا کیا؟ علی حسن کو اٹھا کر زبردستی منہ ہاتھ دھلایا اور دادی کے ساتھ چارپائی پہ بٹھا دیا۔ مجھے نہیں کھانا مکھن ملائی کے ساتھ پراٹھا۔ علی حسن نے منہ بسورا۔ اچھا تو پھر تیری مرغی نے جو کل انڈا دیا تھا وہ تل دوں، اوپر نمک کالی مرچ بھی چھڑک دوں گی؟ اس نے اسے لالچ دیا۔ نہیں، علی حسن نے پھر انکار میں سر ہلا دیا۔ دیکھ علی حسن، اگر تو نے شرافت سے ناشتہ نہ کیا تو میں تجھے شہر تیری جو خالہ ہے نا اس کے پاس نہیں لے کر جاؤں گی۔ جانتے ہو اتنی لمبی بس میں جائیں گے جو سارا راستہ پوں پاں کرتی جائے گی۔ علی حسن کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ سچ اماں؟ ساری سستی جمائیاں ہوا ہوئیں۔ رغبت سے دادی کے ساتھ ناشتہ کرنے لگا۔ شہناز کے مطمئن چہرے ہنسی مکائی کے پکے ہوئے سنہرے بھٹے کی طرح چمکنے لگی تھی۔ وہ مڑی، پیچھے سے ماں جی با آواز بلند بڑبڑاتی رہیں، ہاں بس نہ ہوئی، بابا کی ریل گاڑی ہو گئی۔ شہناز نے دستی پمپ چلا کر بالٹی لبالب پانی سے بھری اور کچے صحن میں چھڑکاؤ کرنے لگی۔ تپتی بلتی زمین کو جیسے قرار آ گیا، ہر سو مٹی کی سوندھی مہک پھیل گئی۔ آئے ہائے شہناز، کتنی باری تجھے کہا ہے پانی کا ضیاع نہ کیا کر، پر تو ہے کہ سنتی ہی نہیں۔ جامن کی ٹھنڈی چھاؤں تلے چارپائی پہ تکیے کے سہارے نیم دراز اونگتی ماں جی یک دم سیدھی ہو بیٹھی تھیں۔ اماں جی، دھول مٹی اڑتی ہے، آپ کا دمہ نہ بگڑ جائے اس لیے جھاڑو پھیرنے سے پہلے چھڑکاؤ کرتی ہوں، اللہ نہ کرے اس دن کی طرح آپ کا پھر سانس اکھڑ گیا تو میں کیا کروں گی؟ شہناز نے اب لمبی سی جھاڑو اٹھا کر صحن میں لگانا شروع کر دی۔ جو جی میں آئے کر، تو بھلا سنتی ہے کسی کی؟ ماں جی نے بڑبڑا کر پھر سے تکیے سے ٹیک لگا لی۔ آپ کی نہیں سنوں گی تو اور بھلا کس کی سنوں گی؟ بس آپ بولتی رہا کریں، بھلے مجھے گالیاں ہی دے دیں، آپ کے ہونے سے تو برکت ہے اس گھر میں۔ وہ اب ڈھیر سارے خشک پتے اکٹھے کر کے کچرے والی بالٹی میں ڈال رہی تھی۔ ہاں ہاں، باولے کتے نے جو کاٹ لیا ہے، خواہ مخواہ تجھے گالیاں دوں گی، چمک کر کہتی ہو اور پھر اوپر سے اٹھ بیٹھتی۔ اوئے علی حسن، تو کہاں بھاگتا پھر رہا ہے؟ اسکول نہیں جانا کیا؟ نل کے نیچے ہاتھ دھو کر دوپٹے کے پلو سے خشک کرتی شہناز نے پاس سے گزرتے علی حسن کا بازو دبوچا۔ میں نہیں جانا اسکول، استاد جی ڈنڈا مارتا ہے۔ چل جھوٹا، استاد جی بھلا تجھے کیوں مارے گا، وہ تو اتنے پیار سے پڑھاتا ہے۔ اچھا آج چھٹی کرنے دے اماں، کل جاؤں گا۔ علی حسن نے بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ نہ، میں کہہ رہی ہوں اگر آج تو اسکول نہیں گیا تو میں تجھے شہر ناجو خالہ کے ہاں نہیں لے کر جاؤں گی، پتہ ہے وہاں ہم بریانی والے چاول کھائیں گے، ٹھنڈی ٹھار بوتل پئیں گے اور ناجو خالہ ڈبی والی کلفی بھی کھلائیں گی۔ علی حسن کو ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔
اسے گدگداتے ہوئے شہناز کی کل کل کرتی ہنسی پھر سے گونجنے لگی تھی۔ لو خواہ میں یہاں میرا پوتا کون سا اچھے کھانے پینے کو ترس رہا ہے۔ ماں جی نے اب کی بار زور سے اپنا سر تکیے پر پٹک کر زور سے آنکھیں موند لی تھیں۔ شام کو کرامت اللہ نے ڈھیر سارے سفید موتی کے پھول اس کی جھولی میں ڈال دیے۔ اس کا معمول تھا۔ شام کو کھیتوں سے واپس آتے ہوئے روز شہناز کے لیے موتی کے پھول لازمی لے کر آتا۔ شہناز سوئی کی مدد سے ان پھولوں کو دھاگے میں پرو کر کان میں پہنی سونے کی بالیوں کے گرد باندھ لیتی۔ پھولوں کے اس زیور سے اٹھتی مہک سے اس کے چہرے کی مسکراہٹ میں کرامت اللہ کی محبت رچ سی جاتی۔ رات ہی کھانے کے بعد اس نے صحن میں چارپائیاں بچھا کر فرشی پنکھا چلا دیا۔ آگے والی چارپائی پر ماں جی نیم دراز تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ ان کے ساتھ والی پر شہناز کے بازو پر سر رکھے علی حسن اپنے دن بھر کی ہو جانے والی کارستانیاں سنا رہا تھا۔ آخری چارپائی خالی تھی۔ کرامت اللہ باہر اپنے دوستوں کے ساتھ چائے پینے گیا ہوا تھا۔ صحن میں جلتا زرد بلب ایک دم بجھ گیا۔ کم بخت پھر چلی گئی بجلی۔ ماں جی اپنے سرہانے رکھا دستی پنکھا اٹھا کر جھلنے لگیں۔ کھجور کے پتوں سے بنا رنگ برنگا پنکھا ہاتھ لمبا کر کے یوں گھماتی کہ ہوا کا جھونکا ساتھ والی چارپائی پر لیٹے علی حسن تک بھی جاتا۔ کب آنے کی ہے بجلی؟ علی حسن نے بیزاری سے پنکھے کے ساکت پروں کو گھورا۔ 100 تک تارے گنو، دیکھنا جیسے ہی تمہاری گنتی پوری ہوئی بجلی آ جائے گی۔ ماں کے کہنے پر اس نے آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھا اور ایک ایک کر کے گننے لگا۔ گنتی پوری ہوئی، بجلی نہ آئی۔ علی حسن نے خفگی سے ماں کو دیکھا۔ اچھا سن تو، جب ہم شہر تمہاری ناجو خالہ کے پاس جائیں گے تو وہ ہمیں بازار بھی لے کر جائیں گی۔ کہہ رہی تھیں خوب ساری چیزیں دلائیں گی علی حسن کو، چڑیا گھر بھی لے جائیں گی، وہاں ہاتھی بھی ہوگا۔ علی حسن کی ساری بیزاری اڑنچو ہو گئی۔ ہاتھی، زرافے سب ہوں گے، جھولے بھی؟ او پاگل، وہ تو پارک میں ہوتے ہیں۔ تو ہم پارک نہیں جائیں گے کیا؟ جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے؟ پر کب اماں؟ نیند سے بوجھل ہوتی آنکھیں بامشکل کھولے ماں کا چہرہ دیکھا اور جواب سننے سے پہلے ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اے شہناز، تو کیا سچ میں اپنی بہن کے ہاں شہر جانے کا سوچ رہی ہے؟ ناک بھویں چڑھاتے ماں بیٹے کی باتیں سنتے ماں جی نے کروٹ لیتے ہوئے اسے پوچھا۔ کہاں ماں جی، ایسے ہی بس اسے لارے لگاتی رہتی ہوں۔ آپ نے دیکھا تو ہے، شہر جانے کا سن کر فوراً کہنا مان جاتا ہے۔ علی حسن کے ماتھے پر بکھرے بال سنوارتی وہ مسکراتی تھی۔ ستاروں کے جھرمٹ میں گھرے چاند نے گویا اس کی مسکراہٹ سے روشنی مستاڑ لی تھی۔ ماں جی ہنکارا بھرتی کروٹ بدل گئیں۔ چوڑیاں چڑھا لو، دروازہ کھلا تھا۔ چوڑیاں بیچنے والی سر پر بڑا سا ٹوکرا اٹھائے اندر آ گئی۔ نہیں بھائی نہیں پہنی چوڑیاں، تم جاؤ۔ ماں جی نے فوراً اسے آگے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ ٹھہرو ماسی۔ کمرے میں پیٹی پر چڑھ کر چھت کے جالے اتارتی شہناز جست لگا کر نیچے اتری تھی۔ دکھاؤ تو صحیح کیسی چوڑیاں لائی ہو۔ اس نے اشتیاق سے پورا ٹوکرا کھول دیا۔ یہ لال اور ہری والی چڑھا دو۔ اس نے ہاتھ آگے کیا اور پہلے سے پہنی ہوئی چوڑیاں اترانے لگی۔ نہیں توڑ دو بی بی، ایسے اترے گی تو درد ہوگا تمہیں۔ شہناز کے چہرے پہ ابھرتے درد کے آثار دیکھ کر اس نے ہاتھ روک لیا۔ نہیں ماسی، انہیں ایسے ہی اتار دو۔ ٹوٹی ہوئی چوڑیاں دیکھ کر میرا دل بہت دکھتا ہے۔ خدا نہ کرے جو کبھی میری کلائی کی چوڑیاں ٹوٹیں۔ بہت محبت کرتی ہو اپنے گھر والے سے؟ ہاں، اس سے محبت ہی تو ہے کہ اس کا گھر، اس کی ماں، اس کی ایک ایک چیز سے محبت ہے۔ لال اور ہرے چوڑیاں کھنکھناتے ہوئے وہ کھلکھلائی تھی۔ قدرے فاصلے پر برآمدے میں یہ سارا منظر ناگواری سے دیکھتی ماں تک بھی اس کی چوڑیوں کی کھنک، ہنسی کی جھنکار اور باتیں بخوبی پہنچ ہی رہی تھیں۔ علی حسن کو یقین نہیں آ رہا تھا ماں تو اسے لارے ہی دیتی آ رہی تھی، لیکن شہر سے ناجو خالہ کا سچ میں بلاوا آ گیا۔ اس نے ایک اچھے علاقے میں اپنا ذاتی گھر خرید لیا تھا۔ وہ اپنے نئے گھر میں دعوت رکھ رہی تھی جس میں اپنے تمام قریبی عزیزوں کو مدعو کیا تھا۔ شہناز کو بھی بےحد اصرار سے بلایا۔ ناجیہ اسے 2 سال بڑی تھی، بھائی کوئی نہیں تھا۔ ماں باپ بھی کچھ عرصے پہلے وفات پا گئے۔ دونوں اسی گاؤں میں پل بڑھ کر جوان ہوئی تھیں۔ ناجیہ بیاہ کر شہر چلی گئی، جبکہ شہناز کا نصیب اپنے اس گاؤں میں لکھا تھا، وہ یہیں کی رہ گئی۔ شادی کے بعد ناجو تو چند ایک برس اس سے ملنے گاؤں آتی رہی، لیکن شہناز ایک بار بھی بہن کے ہاں نہیں جا سکی۔
اب جو اس نے اتنے اصرار سے بلایا تو اس سے رہا نہیں گیا۔ کرامت اللہ تو تھا ہی اس کی خوشی میں خوش ہونے والا، فوراً دونوں کے شہر جانے والی بس کا ٹکٹ کٹوا لایا۔ تم نہیں چلو گے ہمارے ساتھ؟ جانتی تو ہو میں چلا گیا تو پیچھے زمینوں کا سارا کام کون سنبھالے گا؟ کرامت اللہ کو اسے نہ کہنا ہمیشہ مشکل ہی لگ رہا تھا، اور وہ اتنی فرما بردار تھی، شوہر کے منہ سے کبھی کبھار نکلنے والی نہ کو بھی بغیر کسی حجت کے قبول کر لیتی۔ ماں جی کا منہ بنا ہوا تھا، ناگواری چہرے پر سجائے اسے تیاری کرتے دیکھتی رہیں، منہ سے ایک لفظ نہ نکالا۔ بہن سے ملنے کی خوشی ایک طرف، ماں جی آپ کو اپنے گھر کو چھوڑ کر جانے کا دل نہیں چاہ رہا؟ ہاں حاجن سے کہا ہے، میرے پیچھے آپ کا بہت سارا خیال رکھے گی۔ ماں جی نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ شہناز خود ہی بولتی رہی، جانے سے پہلے کہا، میں جانتی ہوں آپ خوش نہیں ہیں، لیکن جاتے وقت خیر سے جاؤں خیر سے آؤں کی دعا ہی دے دیں ماں جی۔ نہ جانے کیوں یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں اور آواز بھر آ گئی تھیں۔ ماں جی کے لب باہم پیوست رہے اور وہ زبردستی ان کے گلے لگ گئی۔ کرامت اللہ ان کا بہت ہی تابعدار بیٹا تھا، ان کی کل جمع پونجی، جسے اپنے خون پسینے سے سینچ کر انہوں نے جوان کیا تھا۔ شادی کے 2 سال بعد ہی شوہر کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ بیوگی کی کڑی دھوپ میں کرامت اللہ کا وجود ہی ان کے آج اور آنے والے کل کی چھاؤں تھا۔ ماہ و سال نے رفتار پکڑی، ان کے دل میں اپنے کڑیل جوان بیٹے کے سر پر سہرا سجانے کا ارمان جاگا۔ بیٹے نے چپکے سے اپنے دل کی خواہش بتا دی۔ وہ جو اپنی پسند سے بیٹے کی دلہن ڈھونڈنے کے لیے پورا گاؤں چھان لینے کا ارادہ باندھ رہی تھیں، چپ کی چپ رہ گئیں۔ میں نے آپ کو صرف اپنی خواہش بتائی ہے ماں جی، باقی آپ اگر کسی اور کو بیاہ کر لانا چاہتی ہیں تو وہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں آپ کی خوشی میں خوش ہوں۔ ماں نے سوچا میرا مان جو ٹوٹا سو ٹوٹا، کیوں نہ بیٹے کی خواہش کا ہی مان رکھ لیا جائے، خواہ بجھے دل سے ہی سہی۔ دل کا شکوہ زبان پر لائے بنا وہ شہناز کو دلہن بنا کر لے آئیں، جس نے تھوڑے ہی عرصے میں ان کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیا۔ لیکن وہ ان کے بیٹے کی پسند تھی، وہ کیسے اس کو اپنی پسند بنا لیتیں؟ اور آج وہ شہناز کیا گئی؟ انہیں روشن دوپہر میں زرد شام کا گمان ہوا، دل کو جکڑتی اداسی، کاموں کے پیچھے بھاگتے دوڑتے قدموں کی چاپ سننے سے آج ان کی سعادتیں محروم تھیں۔ ہنڈیا میں ڈوئی گھمانے سے باورچی خانے کے باہر تک آج چوڑیوں کی کھنک نہیں گونجی تھی، اور اس کی بات بات پر شگوفے کی مانند پھوٹی ہنسی، کم بخت پہلی بار کہیں گئی ہے، اس لیے دماغ سے اتر ہی نہیں رہی۔ اور میرا علی حسن، ان کا ذہن پوتے کی طرف چلا گیا۔ چلو 2-4 دنوں کی تو بات ہے، آ جائے گی، پھر سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ افق کے پار صرف سورج نہیں ڈوب رہا تھا، کچھ اور بھی تھا جو آہستہ آہستہ ڈوبا جا رہا تھا، شاید ان کا دل۔ تبھی زوردار آواز کے ساتھ ڈیوڑی کا دروازہ کھلا تھا۔ ماں جی ہم برباد ہو گئے، ہمارا کچھ بھی نہیں بچا۔ کرامت اللہ بین کرتا گھر آیا تھا۔ کیا ہوا کرامت اللہ؟ کسی نے گندم کے گودام میں آگ لگا دی کیا؟ گودام بھرے رہ گئے ماں جی، مگر جانے والے لوٹ کر نہیں آئیں گے اب۔ شہر جانے والی بس کو حادثہ پیش آ گیا، ٹرالر سے بہت زوردار ٹکر لگی ہے، بس الٹ گئی۔ موقع پر جاں بحق ہونے والے مسافروں میں شہناز اور علی حسن بھی تھے۔ وہ اونچا لمبا مرد ماں کی گود میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ ماں جی وحشت زدہ سی اٹھ کھڑی ہوئیں، دیوانہ وار اندر کمرے کی طرف بھاگی تھیں۔ اندر کچھ نہیں تھا، نہ شہناز کی کل کل کرتی ہنسی، یا شاید ہر جگہ وہی تھی، جاتے وقت خیر سے جاؤں خیر سے آؤں کی دعا ہی دے دے ماں۔ اور ماں جی زمین پر بیٹھتی چلی گئیں۔